नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि रुपी पाकिस्तान का मसलसल अप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के ख़िलाफ़, अब 220 से नीचे आ चुका है। अगर ये सूरत हाल ऐसे ही जारी रहती है तो रुपया जो है वो वापस डॉलर वर्सेस रुपी पैरिटी जो है वो 200 के पेटे के करीब जा सकती है और ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के पीछे शायद ये भी है जो सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने एक इंटेलिजेंट फ़ैसला ये किया कि एक्सपोर्टर्स को जो पेमेंट्स होती हैं, जो उनकी डॉलर रेमिटेंसेस होती हैं, वो फ़िलहाल रोक के रखी हैं ताकि जब IMF की पेमेंट आ जाएगी तब हुकूमत उनको ये श्योर किया है कि पेमेंट करेगी। इसका मतलब है कि IMF की पेमेंट का जल्दी आना ज़रूरी होगा। दूसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बताया जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होगी उसमें उनकी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी हो सकती है। दोनों चीज़ें डेवलपमेंट हैं, लेकिन दाखिली मामला में चीज़ें खासी अजीब व गरीब किस्म की नज़र आ रही हैं हमें। हम देख रहे हैं कि 2 दिन के बाद तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा करना है। क्या उनका एजेंडा होगा, क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देंगे? दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत मसलसल ये चाह रहे हैं कि शहबाज गिल के थ्रू कोई केस इस्टेब्लिश किया जाए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, और शहबाज गिल के फ़ोन की मसलसल तलाश हो रही है। शहबाज गिल के फ़ोन की तलाश में उनका ड्राइवर और उनकी बीवी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और भी बहुत ज़दोकूब हुई है। और इस्लामाबाद पुलिस अब इस तरह से इस्तेमाल होती नज़र आ रही है, ये इस तरह की चीज़ें करती नज़र आ रही है जो इस्लामाबाद पुलिस से मंसूब नहीं थी। पंजाब पुलिस इस किस्म की चीज़ें किया करती थी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है उसकी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुआ नहीं करती थी जिस किस्म की देखने में आ रही हैं। यहीं से हम शुरू कर लेते हैं, आगाज़ करते हैं। हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ ही तशरीफ़ रखते हैं PMLN के रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, स्पोक्स पर्सन है PMLN के। वेरी वार्म वेलकम टू राना साहब। अंदलीब अब्बास साहिबा वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी की, मेंबर कोर कमेटी हैं, कोर ग्रुप हैं, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अंदलीब अब्बास साहिबा, हम क्या एक्सपेक्ट करें जिस किस्म की सूरत हाल डेवलप कर चुकी है गुज़श्ता चंद दिनों में, कि 13 अगस्त को जो लाहौर के अंदर जलसा है तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा, आज इमरान खान साहब को सवाल से मैसेज भी आया, उसमें तहरीक इंसाफ क्या मैसेज देगी? शुक्रिया मुईद। सबसे पहले तो मैं बहुत ही मजम्मत करूँगी कि देखें मुझ पे इन्होंने जो तशद्दुद किया, जो केस बनाए, डॉक्टर साहिबा डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर 72 साल की औरत, उसकी शीशे स्मैश किए, उन पे केसेस बनाए। मैं आपको बता रही थी कि मेरे पे 7 इन्होंने केसेस बनाए, 4 दहशतगर्दी के, 1 कत्ल का। चले हम जो भी हैं, हमारी जो भी इन्होंने हरकतें की, दुनिया की कहीं नज़ीर नहीं मिलती कि आप बूढ़ों के साथ और नहते ख़वातीन के साथ ये करें। आपने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया और उसके ड्राइवर के साथ जो किया, उसकी बीवी को उठा के और जेल में डाल दिया और उसके साथ तशद्दुद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये कभी मार्शल लॉ में नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि ये कहीं इंसानियत की करीब भी कहीं ये रमक नहीं है। ये तो बर्बरियत, फाशिज्म और हैवानियत के नाते में आता है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं और जो आप सही कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं थोड़ा सा इस इशू में एक चीज़, इसका एक सेकेंडरी इशू उठाना चाह रहा हूं। पंजाब हुकूमत जो वायलेंस की पुलिस ने 24 और 25 तारीख को उसके ऊपर एक इंक्वायरी और एक प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि SHOs जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। ये एक रवायती थिंकिंग है जिससे ना पुलिसिंग इम्प्रूव होगी, रिवेंज ज़रूर हो सकता है, कहानी बन जाएगी, हेडलाइन बन जाएगी, इससे कोई बेहतरी नहीं मिलेगी पाकिस्तान के निज़ाम को। पंजाब में आपकी हुकूमत है, ज़रूरत यह है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स जिन्होंने पुलिस को 24 तारीख की रात को पंजाब में लोगों के घरों में चादर और चार दीवारी को पामाल करने की इजाज़त दी और उस परवाने पे और कागज़ पे साइन किए, जो हमें पुलिस ऑफिसर कहते हैं, जिसके तहत पुलिस वहाँ पे गई। पुलिस एक टूल है जिसको इस्तेमाल किया गया। 2 चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। एक, आप 25 पे जहाँ आप लोगों के साथ वायलेंस हुई उसको ज़्यादा आप हाईलाइट कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पर पुलिस के पास डिफेंस ये होगा कि लोग सड़कों पर निकले थे, उनको कहा हुकूमत ने कि रोकें इनको, कंटेनर्स थे, जाने नहीं देना इस्लामाबाद की तरफ, अपना जवाब दे सकते हैं।
24 तारीख आप इंटेलेक्चुअल फेलियर आपकी पार्टी का है कि 24 तारीख को जो वाक़या हुआ वो ज़्यादा ख़तरनाक था पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, कानून के लिए। उसको आप लोग ना हाईलाइट कर पा रहे हैं, ना आपके लीडर उसकी बात करते हैं, ना आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना आपने डिप्टी कमिश्नर्स को बुलाया है बताने के लिए। आप सिर्फ सज़ा की बात करते हैं। आपको डिप्टी कमिश्नर्स को लाइन हाजिर करके पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ताकि सिस्टम इंप्रूव हो सके। उस पर मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्या कर रहे हैं आप लोग भी रवायती पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एसएचओ क्या कर लेगा? एसएचओ को पकड़ के क्या करेंगे? मोहित देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप 25 तारीख को अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये ब्लैक डे है जिस पे आपने अल्लामा इकबाल की बहू को रात के 1:30 बजे गेट तोड़ के हरासा किया, और ये जिसको कहते हैं, ये आप बार बार जब तक 24 तारीख की बात कर रही हूं मैं। 25 तारीख को तो हमें किया गया, लेकिन 24 की रात जब 1:30 बज गए तो 25 ही हो जाती है। Anyway, I'm not going into the semantics. I am going into saying कि जिस किस्म की इस वक्त आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी कमेटी बनी, ठीक है। इस कमेटी ने आइडेंटिफाई किया है कि किन्होंने बिल्कुल बगैर प्रोसेस के, बगैर वारंट के, बगैर किसी कानूनी हैसियत के जाके जिस तरह से ये किया है, उसमें पूरा एक प्रोसेस है। कोई डीसी, एसी, वाईसी, डब्ल्यूसी जो भी हैं, ये जिस भी लेवल के हैं, दे विल नॉट बी स्पेड। हाँ, ये हम नहीं करेंगे जो कि इनका है कि जी ये अगर मेरा बंदा है तो इसको ड्यू प्रोसेस के बगैर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी है तो इसको चीफ कलेक्टर लगा दिया जाए क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनका काम कर रहा है, और अगर मेरा बंदा नहीं है तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। ये हम नहीं करेंगे। हमारा एक ड्यू प्रोसेस है, हम कानून के मुताबिक जाएंगे। कानून में जो चीजें जिस लेवल पे रखी गई हैं, जहां शवाहिद हैं और पूरी फुटेज मौजूद है, पूरा एविडेंस मौजूद है, पूरी FIR काटी गई है, उसको हम फॉलो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आप कर रहे हैं कि जी ये जलसा 13 तारीख को क्या हो रहा है, तो ये जलसा आप देखें, ये एक जलसा जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान की प्लैटिनम जुबली का, ये हकीकी आज़ादी क्या होती है उसका कर रहे हैं। क्योंकि ये तो अब 22 करोड़ अवाम जो है वो जाग उठी है। आपको भी पता है कि जो पंजाब का इलेक्शन हमने जीता, उससे ये बिल्कुल प्रूव हो गया है कि क्या ये 15 पार्टियां, क्या ये इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर, क्या ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस, जो मर्जी मिला ले, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनका बयानिया फेल हो गया है। इन्होंने 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं दिन में अपना बयानिया बनाने के लिए, टैक्स पेयर के एक्सपेंस पे, लेकिन ये फेल हो गए हैं। अब इनके पास एक ही चांस है कि बंदे उठा के उनके गरीब लोगों को मार पीट के, डरा के, और उसके बाद एक टेक्निकल नॉकआउट अपने वो जो इन्होंने गुलाम बिठाए हुए इलेक्शन कमीशन में, उस तरह से किसी तरह में बैन करते। 13 तारीख को आप देखेंगे कि ये जो 22 करोड़ अवाम है, जिसका कि मरियम भी मान गई थी 15-5 में जब हारी है, तो उसने कहा कि कोई जवाब नहीं है हमारे पास, तो 15 पार्टियां मिलके 5 सीटें नहीं जीत सकती। 15 पार्टियां, आपको याद है लिबर्टी में इन्होंने वहां हजूम इकट्ठा करने की कोशिश की, 15 पार्टियां, सबके पीछे लगे हुए थे पोस्टर्स, और हाँ। इनसे 1000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे जरा राणा साहब को इसमें लाने दीजिए। क्लियर नहीं हो सका कि मैसेज क्या देंगे, बिकॉज जो सूरत हाल हुकूमती जमातों ने पैदा कर दी है, वो इमरान खान साहब के लिए एक नया किस्म का चैलेंज है, जिससे वो सूरत एक नया नैरेटिव शेप हो रहा है। इस पर वो 13 अगस्त को क्या सोच के बात करेंगे, इस पर तो बात करते ही। मैं राणा साहब, पाकिस्तान में पुलिस का इस्तेमाल हमेशा ही गलत हुआ। इदारों का कोई हुकूमत इससे इल्ज़ाम से बच नहीं सकती। रियासती इदारों को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन 24 तारीख की मॉर्निंग में जिस तरह से रेड किए गए लोगों के घरों में, सियासी ओपोनेंट्स के घरों में, कोई दहशतगर्द नहीं थे, और जो इस्तेमाल पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का किया गया, मेरा इस्तदलाल ये है कि यहाँ पर सियासी जमातों को इकट्ठा होकर जिसने किया उसने, और जो विक्टिम थे दोनों को, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि वरना जो आज हुआ कल आपके खिलाफ होगा। जैसे मोहसिन बेग के खिलाफ जब इमरान खान और मुराद सईद ने FIA को घर भेज दिया, जो नहीं भेजना चाहिए था, एक प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश हो गया जिसमें अब आज तहरीक इंसाफ के घरों में भी उसी तरह से FIA जा सकती है बहाना करके। तो इसको कैसे ठीक करना है, आप क्या कहते हैं? अब इंक्वायरी, इनके पास पंजाब की हुकूमत है, कैसे ठीक करें इसको?
دیکھیں میرے خیال سے وہ جو 24 کی رات کو جو ہوا اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو جو نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا اس مارچ کا, اس میں کہا گیا تھا کہ یہ خونی مارچ ہے اور اسلام آباد کو جا کے جیم کر دیا جائے گا اور حکومت کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. تو جب آپ اتنا اگریسو سٹانس لیتے ہیں اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہوئے اس کو دیکھیں تو جب یہ اس طرح کے آپ ایک ایکسٹریم ریٹرک لیتے ہیں تو گورنمنٹ نے تو اپنا جو ہے وہ دفاع کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے کوشش کرنی ہوتی ہے. خطرہ تھا گورنمنٹ کو کہ یہ لوگ اسے کہتے ہیں بم وغیرہ لے کر آ جائیں گے. پھر اس طرح کی رپورٹس بھی اس وقت تھیں کہ پتہ نہیں لوگ مسلح ہیں اور کوئی اس طرح کا بھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی تصادم نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کیا گیا وہ شاید جو خاتون ایم پی ایز یا ایم این ایز کے گھر جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا 114. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی روٹین ہے جو پہلے سے میرے گھر میں بھی جو ہے وہ جب جلسہ اناؤنس ہوتا تھا, گجرانوالہ کا مجھے یاد ہے, یا فیصل آباد میں جب جلسہ تھا تو ہمارے گھروں کے اوپر بھی پولیس آئی پوچھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں اصولی طور پہ تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ حکومت کو تھریٹ کرنے پہ آ جائیں یا آپ ایسی اناؤنسمنٹس کریں جو بڑی ایکسٹریم لیول کی ہوں, وہاں وربل تھریٹس کے جواب میں حکومت کی مشینری کا فزیکل ایکشن کرنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لیڈر کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ تھریٹ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا تو یہ اس کو عمران خان نے تو نہیں میرے خیال سے شیخ رشید نے کہا تھا جو کہ اس وقت کے وہ it has to take every threat seriously. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو نیریٹو ہے اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی سیاست میں جو ہے کہ اگر دوسری طرف آرگومنٹ دیا ہے کہ نہیں حکومت ان کو خوفزدہ اور ہراساں کرنا چاہتی تھی, انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتی تھی اپنی طاقت دکھا کے تاکہ گھروں سے نہ نکلیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایکشن لیا, اس وقت جو پنجاب حکومت تھی اس نے ایکشن لیا بیسڈ آن انفارمیشن, بیسڈ آن شاید تھوڑا بہت وہ خواتین کی حد تک اوور ہو گیا, لیکن حکومت نے اسلحہ بھی برآمد کیا. پنجاب پولیس نے جو ہے وہ اسلحہ برآمد کیا اور وہ پتہ نہیں وہ نیازی صاحب تھے انہوں نے نہیں فزیکلی ریکور کیا, انہوں نے دکھایا ریکور بھی کر لیتے تو وہ نہیں دے شوڈ اٹ. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلط ریکور کیا. ڈرائیور کے اوپر انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کی بیوی نے 15,000 روپے چھین لیے ایک کانسٹیبل کے کو پوچھے کہ کانسٹیبل 15,000 روپے آج کل کے حالات میں بیچارے کے بس تھے کہاں جیب میں. نہیں دیکھیں اس کے اندر دیکھیں ایک موبائل فون ہے جو کہ ایویڈنس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہ پتہ چلا کہ گل صاحب کے ڈرائیور کے پاس ہے. نہیں تو وہ جب میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بیوی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے ایک مقدمہ بھی ڈالا ہے کہ اس نے مارا پیٹا پولیس کو, اس کے کپڑے پھاڑ دیے, اس کا موبائل فون چھین لیا پولیس کانسٹیبل کا, اس کے 15,000 جیب سے نکال دیے تاکہ 8-10 دفعات لگ جائیں اس کے اوپر. موید صاحب the issue is کہ پاکستان میں ہم پولیس کو رسپیکٹ نہیں دیتے. آپ نے وہ دیکھی ہے جو امریکہ میں کبھی پولیس کسی سے کوئی انویسٹیگیٹ کر رہا ہو یا پولیس کسی کو روکے اور وہ کوئی ریزسٹ کرے اریسٹ کو تو وہ کیا کرتے ہیں پولیس والے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کیوں نہیں ہے امریکہ میں پولیس کی ریپوٹیشن جو پنجاب پولیس کی ہے؟ نہیں what I'm saying is کہ جب آپ اریسٹ کرتے ہوئے یا پولیس کے کام کے اوپر مداخلت کریں تو پولیس ریئیکٹ کرتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ پولیس کرتی ہے. دیکھیں ہمیں ریلائز کرنا ہوگا کہ اگر مجھے پولیس اریسٹ کرنے آتی ہے تو میں پولیس کا استعمال کر نہیں نہ سکتی. نہیں پولیس اپنی ڈیسیجن میکنگ خود کرتی ہے. دیکھیں اگر پولیس مجھے اریسٹ کرنے آئے 2 طریقے, یا میں ریزسٹ کروں یا میں اریسٹ دے دوں. بہتر طریقہ یہ کہ میں اریسٹ دے دوں. امریکی حکومت پولیس کو ایز اے ٹول یوز نہیں کر سکتی. ان کا پریزیڈنٹ, ان کا کوئی لیڈر, کوئی گورنر پولیس کو احکامات دے نہیں سکتا. ہمارے ہاں پولیس کو گورنمنٹ ایز اے ٹول یوز کرتی ہے. نہیں میرے خیال سے ادھر ایسا نہیں ہوا. شہباز گل صاحب کا جو اوفینس ہے وہ پوری قوم نے دیکھا, وہ اٹ از آن ریکارڈ. تو یہ پولیس نے کیا سنایا ہوا ہے؟ بالکل ایف آئی آر تو پولیس تھانے میں کٹی ہے نا جی. تو وہاں جو کیا پولیس کی انیشیٹو پہ کٹی ہے؟ لیکن دیکھیں جب جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ تھانے میں ایف آئی آر کٹی ہے, پولیس کا ڈالا تھا, وہاں پولیس کے افسر تھے اریسٹ کرنے کے لیے جو گئے. اور آپ کے 1 درجن سیاستدان کی پرائم منسٹر سے لے کے سب اس پہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس نے یہ کیا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی جن اداروں کو انہوں نے ڈسرسپیکٹ کیا اور جہاں وہ میوٹنی کی بات کر رہے تھے انہوں نے بھی افینس لیا ہوگا, لیکن جو کاروائی ہے وہ تو پولیس نے کی. اچھا پہلے میں اس پہ ڈاکٹر شہباز گل والا جو ایپیسوڈ ہے نا اس پہ میں آتا ہوں ڈیٹیل سے, بیکاز وہ بہت امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہو سکتا ہے. یہ جو پنجاب میں چیز ہوئی ہے جو میں بار بار آپ سمجھے کہ آئی ایم دا مین پروپوننٹ کہ یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے, کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس چلی گئی, دہشت گرد نہیں تھے, شریف لوگ تھے, سیاسی ورکر تھے. کیا کرنا, اب ان کی حکومت آ گئی ہے پنجاب میں, دس از دی اسپلینڈڈ اپرچونٹی, لیکن یہ انٹلیکچولی مس گائیڈڈ ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شور مچا رہے ہیں, سزائیں دینے کی بات کر رہے ہیں, بدلہ لینے والی بات کر رہے ہیں. اصل میں کیا کرنا ہے دیکھیے تاکہ دوبارہ یہ کبھی نہ ہو, نہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو, نہ پی 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 کے ساتھ ہو, نہ پی ٹی آئی. اٹ از ناٹ سو سمپل کہ دل جسٹ سوئچ آن اور آف اے بٹن اور کہ جی دوبارہ یہ نہیں ہوگا.
یا یہ ختم ہو جائے گا, یا اس کو کرٹیل کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ایک چیز جو ان سے تھی, دیٹ واز جو انہوں نے اناؤنس کی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, وہ تھی پولیس ریفارمز. ٹھیک ہے, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا پچھلے 30 سال سے ڈیلی ان سے واسطہ پڑتا ہے, پولیس ریفارمز لے کے آنی تھی. لیکن اس میں سے کیا فرق پڑ جاتا؟ لوگ سن رہے ہیں پولیس ریفارم اگر آ جاتی تو یہ والا واقعہ کیسے رہا ہوتا؟ دیکھیے, پولیس ریفارمز آپ لاتے کہ جب آپ یہ دیتے کہ جو ایک آئی جی ہے اس کو مکمل انڈیپینڈنٹ پاورز دیتے, جب آپ کا تھانے کا ایس ایچ او پیسے دے کے نہ لگتا, جب آپ کا ڈی ایس پی جو وہاں کا علاقے کا ایم پی ہے, ایم این اے ہے, اس کی سفارش پہ نہ لگتا, جب آپ کے جو پولیس کا سب سے بڑا سٹرکچر ہے ہمارا پنجاب کا, اس میں تو پولیٹیکل ایسے لوگوں کو بھرتیاں کیا گیا تھا ایک زمانے میں. لیکن پولیس ریفارم تو بہت بڑا پروسیس ہوگا نا, نہیں کر سکیں گے. وہ ایسی بھرتیاں تھیں جو ابھی کیا کریں, پولیس ریفارم ان سے اتنی جلدی نہیں ہو سکتی, تو انسٹیبل سی سچویشن ہے. پولیس ریفارم بہت بڑی چیز ہے. ابھی کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم ایس ایچ اوز کو چھوڑ دیں. ایس ایچ اوز کے لیول پہ آپ اس چیز کو ٹیکل نہیں کریں گے. آپ نے بڑی اچھی طریقے سے کہا کہ اس ڈپٹی کمشنر کو بلائیں کہ جس کے اگر واقعی ہی وارنٹس اس نے دیے اس کے گھر میں کودنے کے, اور آپ اس آئی جی کو پکڑیں, اس آئی جی سے پوچھیں کہ آپ یو آر رسپانسبل, یہ پوری پولیس آپ کے انڈر تھی, آپ کو کس کی انسٹرکشنز تھی. ایک بات اب مجھے آئی کین ناٹ ریکال پراپرلی, کیا اس وقت گورنمنٹ وجود میں آ چکی تھی پنجاب حکومت کی, یا صرف وزیر اعلیٰ صاحب تھے؟ میرا تو خیال ہے گورنمنٹ بھی نہیں تھی ان کے پاس. نہیں تھی. اب آپ پوچھیں کہ جناب یہ جو ایکٹ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہوم منسٹر کون تھا اس وقت؟ انٹیریئر منسٹر کون تھا؟ دیکھیں راندریپ عباس صاحبہ, ہم اس ٹیلی ویژن پروگرام کی مدد سے پنجاب کی حکومت کی, تحریک انصاف کی, چیف منسٹر پنجاب کی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے مس گائیڈڈ ہیں. ایس ایچ اوز کو پکڑنا کوئی حل نہیں ہے. یہ تو سیدھا آئی جی پی صاحب کو ایک جوڈیشل کمیشن کے سامنے, جو اس وقت آئی جی پی تھے, ان کے جو ڈی پی او تھے اور جو ڈپٹی کمشنر تھے جن کے علاقوں میں یہ ہوا ہے, ان کو بلانے کی ضرورت ہے اور ان کو کہنا ہے کہ ان رائٹنگ یہ بتائیں کہ انہوں نے کن کے احکامات پہ عمل کیا. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہ یہ ڈی پی او کا فیصلہ تھا, نہ ڈی سی کا فیصلہ تھا, نہ آئی جی پی صاحب کا خود فیصلہ تھا, لیکن انہی کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا. وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے تاکہ فیوچر میں, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ محسن بیگ کو جب ڈی جی ایف آئی اے کو کہا گیا کیس رجسٹر کر کے, تو آپ کی حکومت نے محسن بیگ کے گھر میں جو ایف آئی اے نے بھیجے لوگ, وہ بھی نہیں جانے چاہیے تھے. آپ نے بھی غلط بنیاد ڈالی وہاں پہ, وہ آپ کا جرم تھا. انہوں نے اس کو 4144 سے ملٹیپلائی کر دیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہسٹری ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں یہ کیا ان کی پاسٹ کیا رہا ہے. ماڈل ٹاؤن میں 100 بندوں کو گولیاں ماری, پورے دن سارے چینلز نے لائیو دکھایا, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 2 خواتین کو منہ پہ گولی مارا گیا. یہ وہی تھے رانا ثناء اللہ, وہی تھا شہباز شریف, وہی تھا ڈاکٹر توقیر شاہ, ٹھیک ہے نا, جو پرنسپل سیکرٹری لگے ہوئے. تو ایک آگے کیا کرنا ہے خصلت جی آگے یہ دیکھیں, سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی تھا, کیوں ہم چاہتے ہیں انتخابات, کہ ہمارے پاس وہ جو ریئل ریفارمز کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس نہیں تھی. اس لیے ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن یہ نہیں دے رہے آپ کو, یہ ڈرتے ہیں. لیٹس پٹ اٹ اسٹریٹ, الیکشن نہیں مل رہے آپ کو, الیکشن آپ کو مارچ تک نہیں مل رہے, یہ نہیں دیں گے الیکشن آپ کو. دیکھیں مجھے یہ بھی پتا ہے, ہر پروگرام میں گئی, ہر پروگرام میں 16 جولائی تک مجھے ہر بندے نے, چاہے میڈیا میں چاہے کوئی, کہ میڈم آپ کی 6 یا 7 سیٹیں ہیں, جو مرضی کر لیں, آپ بڑی محنت کر رہی ہیں, بٹ اپنے آپ کو ضائع مت کریں. پہلے ہی انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیا ہوا ہے, پہلے یہ ایوری بڈی سیڈ کہ پاپولر ہم ہیں لیکن ہم جیتیں گے نہیں. ہم نے نہ صرف جیتا, ہم نے پھینٹا لگایا ان کو. اور پھینٹا کیوں لگایا؟ کیونکہ جو صحیح طاقت ہوتی ہے وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے. آپ کتنوں کو روکیں گے, کتنے شہباز گل کو پکڑیں گے, کتنے ڈرائیورز کو پکڑیں گے. ابھی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, 24-25 مئی پہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں تاکہ فیوچر میں یہ نہ ہو سکے. ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, ایک راہ دکھانی ہے, ڈھانچہ لے کر آنا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہے آپ. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا پورا پروسیس ہو رہا ہے, آپ فکر نہ کریں. ہاں یہ ہوتا کہ میں حکم دیتی, میں کہتی جی مجھ پہ 7 کیسز ہیں, اینو چک لو, اور اس کی بیچارے چونکہ بیچارہ ہے اس کی بیوی بھی اٹھا لو, اور ان کو خوب پھینٹیاں لگاؤ اور ان کا بچے اغوا کر لو. یہ میں کر سکتی ہوں, لیکن میں یہ نہیں کروں گی. میں ڈیو پروسیس فالو کروں گی. اور جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے,
جس کے اندر یہ ساری پاورز جو ہیں انکویسچنیبل کر دی گئی ہیں، اس پہ پکا انشاءاللہ آپ دیکھنا، آپ کہہ لیں کہ مارچ میں انتخابات ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں بیفور دی اینڈ آف دی ایئر الیکشن ہوں گے. اور 13 تاریخ کو آپ پوچھ رہے تھے نا 13 تاریخ کو کیا پیغام ہے، 13 تاریخ کو یہی پیغام ہے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور پھر ہم خوف کھاتے ہیں ان پاور سے کہ ان کے پاس پھینٹی ہے، بندوق ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری عمر کیا ہم نے اسی طرح غلام رہنا ہے ان کی کیا بادشاہت کا اور ان کی اولاد کا؟ اچھا. اور پھر اب ان کی مرضی کے چیلنج جو لگائے ہوئے ہیں میں ایک بریک لے institutions کا، لوں، میں ایک بریک لے لوں، میرے ساتھ رہیے اندلیب عباس صاحبہ، میں ایک بریک لے لوں. ناظرین، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی. 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، میں مسلسل یہ آواز اٹھا رہا ہوں آن این انٹلیکچوئل لیول کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ اندر لو تھا. پاکستان میں ہر وقت ہی فضول حرکتیں ہوئی ہیں غلط، لیکن وہ ایک اندر لو تھا جب 4000 لوگوں کے گھروں میں رات کی تاریکی میں پنجاب پولیس داخل ہوئی، گیٹ پھلانگے، گیٹ توڑے، دروازے توڑے، عورتوں کو زدوکوب کیا، بچوں کو مارا، موبائل فون چھینے، پوچھا باپ کدھر ہے، بھائی کدھر ہے، ماما کدھر ہے، چاچا کدھر ہے، فلاں چیز کدھر ہے. یہ جو دہشت گردی تھی جس میں ریاست کے اداروں کو استعمال کیا گیا، یہ تحریک انصاف کی اب پنجاب میں حکومت ہے. اس کے لیے ایک انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ چاہیے. ایس ایچ ایس کو پکڑ لینا کوئی حل نہیں ہے. جو اس وقت کے آئی جی پی صاحب تھے ان کو بلایا جائے جوڈیشل کمیشن کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کے. اس وقت کے جو ڈی پی اوز تھے، اس وقت کے جو ڈی آئی جیز تھے، اور اس کے ساتھ جو ڈیپٹی کمشنرز تھے جنہوں نے وہ پروانہ حکومت کا جاری کیا. نہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ڈی سی او کو شوق تھا اس کا، نہ کسی ڈی پی او کو شوق تھا، نہ آئی جی پی صاحب کو خود شوق ہوگا، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان رائٹنگ بتائیں کہ ان کو کس نے یہ احکامات دیے کرنے کے لیے، تاکہ ایک پرنسپل اسٹیبلش ہو سکے کہ غلط احکامات جو آپ کو ملتے ہیں. انیتا تراب کیس سپریم کورٹ آف پاکستان 2011-12 کلیئرلی آن ریکارڈ ہے کہ سول سرونٹس جو ہیں انہوں نے غلط احکامات کو نہیں ایکسپٹ کرنا. یہ انٹرنیشنل لا کا بھی کہنا ہے. اس میں مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب کی طرف آتا ہوں. راجہ عامر عباس صاحب از ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان. قانون سے بڑا گہرا تعلق ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں بہت دیر تک. راجہ صاحب، انیتا تراب کیس جو ہے وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لیگل ہسٹری کے اندر بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، جہاں ایک سول سرونٹ جن کا نام انیتا تراب تھا اس کیس کو لے کر گئیں، اور خواجہ میرا خیال جواد خواجہ صاحب تھے، جسٹس صاحب تھے، جنہوں نے اس پہ فیصلہ کیا، جس میں یہ باقاعدہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن دی گئی کہ سول سرونٹس کو، سرکاری جو اہلکار ہیں، ان کو اگر ایسے آرڈرز ملیں ان کے ماسٹر سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ایلیگل ہیں، ان کو نہیں ماننے چاہیے، تو وہ نہیں ماننا ہے. تو یہ جو پنجاب میں اس کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی، اس کے بہت سے چیپٹرز ہیں انیتا تراب کیس کے، اور بہت سے چیپٹرز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ایک اس کا اہم چیپٹر تھا کہ جناب آپ نے کسی بھی سول سرونٹ کو جو اس کا نارمل پیریڈ آف ٹینور ہے، آپ نے وہ اس کو 3 سال کے لیے وہاں پہ رکھنا ہے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس، لیکن اب 3 ماہ 6 ماہ میں جب چینجز کرتے رہتے ہیں تو وہ آفیسر ڈیلیور نہیں کر سکتا. 5 سے 6 آئی جی پی بدلے عمران خان صاحب کی حکومت نے پنجاب میں. اس کے بعد اس میں یہ تھا کہ جناب آپ نے جو آرڈرز ہیں، کہ پہلی بات تو ہے کہ وربل آرڈرز لینے ہی نہیں ہیں، اور وربل آرڈرز نہیں لینے. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور ان کیس آف ایکسٹریم ایمرجنسی آپ کو اگر لینے پڑتے ہیں تو آپ اس وقت وہ لے کے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے فوری بعد آپ ان رائٹنگ میں لے کے آتے ہیں کہ دس واز دا ایمرجنسی، مجھے صاحب نے یہ آرڈر دیا، چاہے وہ سی ایم ہے اور یا چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، تو انہوں نے یہ آرڈر دیا. یہ پرنسپل جو ان سے سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، اس وقت یہ بات ہوئی تھی، تو کہ جناب ورڈلی کوئی یہ بات ایکسیپٹ نہیں کہ آپ فائل پہ اپروول لیں گے بعد میں اور لکھیں گے اس میں. بٹ آپ جو یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ آئی جی کو بلائیں اور اس سے پوچھا جائے، اب تو ہے نہیں وہ آئی جی پہ، چینج ہو گئے. نہ بھی ہو، آئی جی تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں پوسٹڈ ہے وہ کہیں پہ، اور سنا ہے پتہ نہیں کہاں پہ آ گیا، ریلوے میں آ گیا غالباً شاید. تو اس آئی جی سے اگر وہ پوچھا جائے گا تو وربل آرڈرز آپ کو نہیں ملیں گے. وہ کہے گا جی مجھے سی ایم نے کہا تھا، سی ایم کہے گا جی بتاؤ. لکھ کے تو دیکھا نا کہ مجھے سی ایم نے کہا تھا، لیکن لکھ کے اس کی یہ ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ وہ اسی ٹائم آن نوٹ لکھتا کہ جناب میں نے یہ ان کے وربل آرڈرز پہ کیا، اور یہ اس کی میں نے سی ایم بھی ٹیمپرری تھا. اور مجھے تو کنفرم کر لیجئے کہ سی ایم کے پاس کیا گورنمنٹ تھی، کیا وہ گورنمنٹ کا اختیار رکھتا تھا؟ گورنمنٹ تو جو آ چکی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ، گورنمنٹ مینس کیبنٹ. اف دیر واز نو کیبنٹ، وہ تمام فیصلے اٹ از دا سی ایم. مصطفیٰ امپیکس کیس، یس، اور اٹ از دا سی ایم، اٹ از دا آئی جی، اٹ از، اگر ہوم سیکرٹری نہیں تھا، ہوم سیکرٹری تو ہوگا. ان تینوں کو آپ بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ بتائیے آپ رسپانسیبل ہیں، آپ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، سی ایم کا مقصد کیا ہے؟ صرف جو کوئی ڈیولپمنٹل جو ان سے انہوں نے فنڈز تو نہیں تقسیم کرنے، لا اینڈ آرڈر کی بات ہے. تو جب آپ ان کو نہیں بلائیں گے، ایس ایچ اوز کو آپ جا کے کریں گے
ٹرسٹ می ایسے بہت سی ہم نے انکوائریز دیکھی. یہ اس میں تو آپ جمپ کر رہے ہیں, جہاں پہ شوٹنگ بھی ہوئی, جہاں پہ لوگ مارے گئے, لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں پولیس کی انکوائریز کا. تو اس میں جب تک اوپر سے شروع نہیں ہوگا, آپ آئی جی کو, سی ایم کو اور اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ ان کو بلا کے نہیں پوچھیں گے. لیکن جب بلایا جائے گا تو بات کچھ اور ہو جائے گی کہ جناب یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کیا لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ اسلام آباد میں وہ جو ٹیئر شیلنگ ہوئی ہے, وہ جو ایکسپائر, آپ خود ایک بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہوئے وہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے, کیا اس کے لیے کسی کو بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ جناب کون سی دہشت گردی ہو رہی تھی؟ چلے وہاں تو آپ کو ان کے پاس ایکسکیوز ہوگا نا, وہ کہیں گے ہمیں خطرہ تھا کہ لوگوں نے, میں ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جو ایکسکیوز ایگزسٹ نہیں کرتا. ان کے پاس ایکسکیوز ہوگا کہ یہ ایک کراؤڈ تھا, ہمیں خطرہ تھا کہ یہ کراؤڈ ریڈ ایریا میں یا زون میں چلا جائے گا, ہم نے ان کا راستہ روکنا تھا, ہم نے فزیکل وائلنس نہیں کی, گولی نہیں چلائی, ہم نے ٹیئر گیس یوز کی. ان کے پاس ایکسکیوز ہے. میں یہ کہتا ہوں لوگوں کے گھروں میں جانے کا ایکسکیوز نہیں تھا. بالکل لوگوں کے گھروں میں, اور وہ جو ہماری علامہ اقبال صاحب کی بہو تھی جسٹس صاحب کا, ان کے گھر میں گئے, پھر ایک آفیسر کی فیملی کے گھر میں گولی چل گئی, جس انداز میں گئے, اور اس کے بعد اب جو گھروں میں جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اریسٹ کرتے ہیں, دس از ٹپیکل پولیس. اور یہ پولیس کا قصور نہیں ہے, صاحب کی ڈائریکشن ہوتی ہے, تم کو ہم لائے ادھر اس لیے ہیں کہ یہ تم نے کام کرنا ہے. حمزہ شہباز صحیح طرح سے چیف منسٹر ہی نہیں تھے, انہوں نے آرڈرز دے دیے, ریٹن نہیں دیے, آئی جی پی کو دے دیے, آئی جی پی نے آگے سب کو دے دیے. اس پروسیس کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں؟ کوئی ہماری رہنمائی پروسیس آپ میرے خیال سے پی ٹی آئی سے نہیں امید کر سکتے کہ وہ ٹھیک کریں گے یا کسی پہ انکوائری کریں گے. اس کی وجہ ہیں 2-3. دیکھیں یہ تو خود ایف آئی اے کو ایز اے آلہ استعمال کرتے رہے. جو انہوں نے اس وقت کے ڈی جی, مجھے ان کا نام نہیں یاد, جو ڈائریکشنز انہوں نے مریم نواز کے لیے دی, وہ بھی سب لوگوں کو کون سے والے ڈی جی کو دی تھی؟ وہ جو یہ موسم بیگ والے جو نے غلط کیا, نہیں اس جو مریم نواز کے بارے میں کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا جو ہے وہ آپ پرچہ کاٹیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ طیبہ گل کی جو کہانی ہے کہ ان کو پی ایم آفس کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا, یرغمال بنایا گیا, اور پھر کس طریقے سے نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے ایک پورے ادارے کو ہائی جیک کر کے انہوں نے پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا. پھر یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر, رانا ثناءاللہ کے جو خلاف انہوں نے ہیروئن کا جو 20 کلو نہیں ڈالا تھا, تو یہ نہیں, وہ تو جو اے این ایف کا, دیکھیں جو جان اللہ کو دینے والے جو ہیرو تھے تب شہریار صاحب, وہ انہوں نے تو 200 پروگرام کیے کہ میں ذمہ دار ہوں, اور وہ بڑے, تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اے این ایف آپ کے نیچے ہے, تو آپ کو اے این ایف کے جو اس وقت کے افسران ہیں ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے. نہیں, ہمیں پتہ ہے عمران خان نے کیا یہ, دس واز ڈن آن عمران خانز وشز, اور انہوں نے آگے شہریار صاحب کو جو کیا اور پھر وہ آگے وہ امپلیمنٹ ہوا سارا کچھ. تھوڑا سا یہ عمران خان نے نہیں کیا, اے این ایف نے شہریار آفریدی کو ساتھ بٹھایا, تو ضروری یہ ہے کہ اے این ایف کو بلا کے پوچھا جائے کہ اے این ایف کے پاس کیس تھا یا نہیں. شہریار آفریدی تو پولیٹیکل کور دے رہے تھے ان کے کیس کو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے شہریار آفریدی کو کہا اور پھر شہریار آفریدی نے اے این ایف کو کہا ہو کہ اس کو جو ہے وہ بنائے کیس, اور انہوں نے وہ سارا کچھ. ریلیونٹ منسٹر نہیں تھے اے این ایف کے؟ بالکل تھے نا ریلیونٹ منسٹر, اسٹیٹ منسٹر, ہی واز ہیڈنگ اٹ. بالکل اے این ایف کو ہیڈ کر رہے تھے. تو اے این ایف کو پولیٹیکل کور دیا انہوں نے. جی پولیٹیکل کور. اب آپ کی گورنمنٹ ہے, اے این ایف کو بلا کے پوچھیں. بالکل انکوائری ہونی چاہیے. یہ جو میرے خیال سے ہو رہی ہے انکوائری اس کے اوپر, 4 مہینے ہو گئے, ہونی چاہیے. دس شوڈ بی ڈن, اور اگر نہیں ہو رہی اٹ از آور فالٹ کہ نہیں ہو رہی. اس طرح سے سم اپ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑی غلطیاں اور مس یوز کیے اتھارٹی کے, آپ لوگوں نے بھی کیے. حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ نہ ہو دوبارہ. دیکھیں سلوشن تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کسی بھی معاملے کا اگر پارلیمانی جمہوریت کے اندر کوئی ایشو آتا ہے تو پھر سلوشن جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے. اور ٹیبل ٹاک کا کیا مطلب ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت کرتی ہے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے. جس معاشرے میں یہ سیکنڈری ایشوز پہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, دیکھیں کچھ پرنسپل ایشوز پہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں وہ تو عمران خان ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ پہلے اس کو ہٹائیں, وہ پری ریکوزٹ رکھ رہے ہیں کہ آپ جو یہ الیکشن کمیشن کا سربراہ ہے اس کو ہٹائیں اور پھر ہم بیٹھیں گے. تو اس طرح تو بات چیت نہیں ہوتی. تو وہ رکاوٹ اگر بات چیت کی ہے وہ ان کی طرف سے, اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے پھر سے آپ کہہ لیں شروع ہو جائے تو الیکشن کمیشن چینج ہو سکتا ہے. نہیں, بات چیت ہوگی تو پھر اس میں سے جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن آپ اگر پہلے سے ہی شرائط رکھ لیں, یہ تو انڈیا کرتا ہے نا, انڈیا نے شرائط رکھی ہوئی ہے کہ بھئی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ تو کم از کم دے دیں کہ کب ہوں گے الیکشن. جب بیٹھیں گے تو پھر بات چیت جب ہوگی تو پھر اس کے اندر سے جو نتیجہ ہوگا وہ نکل آئے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی آپ جو ہے اپنی چیزیں منوا لیں اور پھر کہیں کہ ہم نے جو ہے اب ہم بیٹھ سکتے ہیں. 7 اپریل کو جب الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر گئے سپریم کورٹ کے سامنے 4 یا 5 یا 7 اپریل کو, تو انہوں نے کہا کہ میں اکتوبر سے پہلے الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا, اس وقت ہم تیار ہوں گے. کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ 90 دن میں ان کو تیار ہونا چاہیے. اب کوئی اکتوبر کی بات نہیں کر رہا, اب ہو رہا ہے کہ نومبر میں نہیں ہو سکتے, مارچ میں ہوں گے, تو باتیں لٹکتی چلی جا رہی ہیں.
कमिटमेंट्स चेंज हो? नहीं, अब देखें, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। तो अगर वो समझता है इलेक्शन कमीशन, बेशक उसकी आईनी जिम्मेदारी है, उसने 90 दिन में कराना है, लेकिन अगर जनरल इलेक्शन वो फ्री एंड ट्रांसपेरेंट नहीं करा सकता, तो आई गेस दैट गिव्स देम अ रीजन कि जब तक वो इन चीजों को इंश्योर ना करें। नहीं, फॉर इलेक्शन कमीशन के हम अभी नहीं करा सकते। आई एम नॉट सेइंग दिस कुड बी अ रीजन, आई एम सेइंग कि ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो मिसाल के तौर पे ईवीएम वो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम 7-8 माह तक नहीं करा सकते, अक्टूबर नवंबर तक। आज से चंद दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट आप देख लें कि हम पल तैयार हैं, कल करा लीजिए जिस वक्त हुकूमत कहेगी। क्योंकि हुकूमत ने कहा अंदली ये कहते हैं राणा साहब। एक पॉइंट आखिरी, देखिए इलेक्शन जो है अब इमरान खान ने कराना है, वो केपीके की हुकूमत इमरान खान ने कराना है, वो केपीके की हुकूमत गिराए, वो पंजाब की हुकूमत गिराए और इलेक्शन, हाँ बिल्कुल फॉरेन इलेक्शन हो चाहते हैं ना, जनरल इलेक्शन हो जाए। अंदर ये इनका कहना यह है कि अगर बैठेंगे तो फिर ही फैसला होगा कि इलेक्शन कब होंगे और इलेक्शन कमीशन को कैसे तब्दील करना है, लेकिन चूंकि आप लोग बैठते नहीं है इसलिए इश्यूज डिस्कस नहीं हो सकते। जी, दो चीजें हैं मोहित, जो इनको एहसास नहीं होता। अगर कौम इनसे हट गई है और ये मतलब कुछ चंद सौ बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके, 15 पार्टियां मिलके, तो ये इसलिए क्योंकि जब ये प्रोग्रामों में आके गलत बातें करते हैं, आजकल कौम इनसे आगे निकल गई। फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने कहा कि मरियम पे दहशतगर्दी का पर्चा काटने लगे, फिर आपने इनको परस्यू किया कि जी कब काटा, कि नहीं काटना चाहते थे, इमरान खान काटना चाहते थे। देखिए ये कि काटना चाहते थे उन्होंने कह दिया, ये उनके कहने पर। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही, मेरे पास तो है कि मेरे ऊपर 7 केसेस हैं, मैं तो अदालतों में जाती रही हूँ। अगर मरियम नवाज एक कन्विक्टेड औरत है, मुजरिमा है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया है कि शी इज, तो ये एक उसको कंपेयर करना जिसपे जो कि बेल पे है क्योंकि उसको अपने अब्बा की तीमारदारी करनी थी और आज तक वापस नहीं पकड़ी गई, ये एक टोटली डिफरेंट है। अवाम को जब आप ऐसी बातें करते हैं गुस्सा चढ़ता है, इसीलिए अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और जितना ये हुकूमत में रहेंगे, आप यकीन करना कि अगर आप इनको कोई 1/3 भी कोई वोटर पूछता है 15 को मिला के, इनका एक वोट भी नहीं रहेगा। इनको समझ नहीं आती कि जब ये आके इस किस्म की तावीलें देते हैं तो ये जो इनका अपना रास्ता कोई डाई हार्ड वोटर भी है वो भी टूट चुका है। इसलिए नंबर 1 तो ये है कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बगैर कह रहे हैं। नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनके साथ कैसे बैठे हैं आप मुझे बताएं। ये वो हुकूमत है जिन्होंने 15 ने मिलके मुश्किलों से आए और आके फिर वजीर ने कह दिया, इनके वजीर ने कह दिया कि खुर्रम दस्तगीर ने कि हम तो करप्शन के केसेस अपने बचाने आए थे क्योंकि हमें पता था कि मैच्योर हो जाने हैं। इन्होंने साफ मान लिया कि हम अवाम को रिलीफ देने नहीं, चोरों को रिलीफ देने आए थे। फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बंद करवा दी, फिर इन्होंने ओवरसीज। तो आप इनके साथ बैठेंगे नहीं तो फिर ये मामला तय कैसे करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को चेंज करना है, इलेक्शन की तारीख होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो आपको इनके साथ नेगोशिएशन करनी होगी। हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा मोहित, हमने कभी नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात को तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं कि पहले ये इलेक्शन अनाउंस करें। अब ये कहते हैं नहीं जी आप पहले असेंबली डिसॉल्व करें, मतलब ये क्या समय? अवाम भी बेवकूफ है और हम भी बेवकूफ है। मतलब जिस मुसीबतों से आए हैं, कम से कम इंटेंशन आपकी आ गई कि इलेक्शन आप करवाने को तैयार हैं। आपकी इंटेंशन नहीं, हमने अनाउंस किया है कि अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे तो हम भी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। ये राना सनाउल्लाह इज ऑन रिकॉर्ड विद दिस स्टेटमेंट। लेकिन कैसे ट्रस्ट करें आप? फिर ना करें। वो कह रहे हैं कि हमने, आपने कहा कि इनको एग्रीमेंट कर लेना, आ जाए बैठ जाए हम। क्या ये हो सकता है कि मिलके फैसला कर लें कि भाई हम नेशनल असेंबली तोड़ते हैं, आप प्रोविंशियल असेंबली तोड़े, एक फैसला हो जाए, इन राइटिंग एग्रीमेंट हो जाए, एक वक्त में तोड़ी जाए। बात सुने ना, सुबह 9 बजे रात के 12 बजे। आप देखिए इनकी हालत क्या है, इनकी जीरो वैल्यू है ना। ये IMF से कर सके। खुद नवाज शरीफ ने कहा कि इतना नालायक फाइनेंस मिनिस्टर है, इसने मुझे जो डॉलर का वैल्यू बताई थी वो बिल्कुल कुछ और थी। ये IMF से निगोशिएट नहीं कर पाया ये, और इनके अपने लोगों को पता है कि इनकी जीरो वैल्यू है, ये भी आपको पता है। तो ये नहीं जाएंगे। ये अगर 38% आज इन्फ्लेशन है और आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं और आपका जिसको कहते हैं इंडस्ट्री नीचे जा रही है, ये नहीं जाएंगे। ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको हमेशा जो होता है NRO
टू करके इनको सारे लूटी हुई दौलत माफ करके इनको सरूर पैलेस और सरे पैलेस एस्केप का क्योंकि आपको पता है हमजा भी चला गया है, नवाज शरीफ पहले भागा हुआ है, हमजा भी चला गया। अगर आप इनको लूटी हुई दौलत, इनके वो अशरफ गनी वाले बैग्स साथ बंद करके इनको वहां बाहर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, फिर ये जाएंगे। ये कभी भी इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे, इनको पता है कि इनका क्या हाल होना। अच्छा जरा रुके, हमजा क्यों चले गए लंदन? वो क्यों वहां जाके बैठ गए? वापस आ जाएंगे, छोटे से ट्रिप के लिए गए हुए क्यों हैं? मैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए थे, बाकी ही हैज कोई भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, तो वापस आ जाएंगे, कोई परमानेंटली तो नहीं गए। बिल्कुल, मतलब एक हफ्ता हो गया वैसे। बिल्कुल, मैं भी अभी थोड़ी देर बाद टर्की जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। नहीं लेकिन तो आप उस पे आप पीछे बयानियां उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है ना, वो तो अभी फॉर्मर सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो जा सकते हैं मैदान छोड़ के चले गए। हर पाकिस्तानी को हक है कि वो अगर बाहर जाना चाहे तो बाहर जाए, अगर वो ना आए वापस तो फिर अलग बात है। अब देखिए नवाज शरीफ साहब तो 15-20 दिन के लिए गए थे, वापस ही नहीं आए कभी। हाँ, बस वो भी आ जाएंगे वापस, इनकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 3 साल होने लगे। हाँ, इंशाल्लाह ताला ही बी बैक विद अस। जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह PMLN की कैंपेन लीड करेंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बेल पे थी, उनकी तीमारदारी करने के लिए वो भी वापस नहीं गई कभी जेल में। वो तो अब ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट्स जो हैं वो आज़ाद हैं, वो देखें जो भी डिसीजन करना है। अच्छा ये कैसे है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा निकली तो थी फादर की तीमारदारी करने के लिए, उसके बाद उनकी बेल चल रही है, मसलसल 3 साल हो गए, फादर इंग्लैंड में, वो यहाँ पे केस ही फेक है। फादर इंग्लैंड में वो कैसे गए? पहले तो इस सवाल का जवाब है ना। अब बड़ी बात हो रही है कि जी मियाँ साहब को भी वापस लाया जाए, और एक वो मैं अभी प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, एवन फील्ड से लेवल फील्ड तक की बात शुरू हो गई है। एवन फील्ड से लेवल फील्ड कि जी लेवल फील्ड प्लेइंग, लेवल फील्ड प्लेइंग मैंने भी सुना है जी, कि यहाँ तक की बातें हो रही है। देखिए आर्गुमेंट ये है कि अगर नवाज शरीफ, आर्गुमेंट ये है कि PMLN की इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब ही उसको लीड करें तो कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, तो उनको ला के केसेस खत्म कर रहे हैं। देखिए ना, फिर बात वही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बंद कर दें। आप इतनी देर से जो बातें कर रहे थे कि जी कैसे बेहतर बनाया जाए हमारे सिस्टम को, पुलिसिंग के सिस्टम को, कानून की अदालती सिस्टम को, फिर उसको लेट्स क्लोज इट, पुट इट दिस, और एक व्हीलिंग डीलिंग का बोर्ड लगा देते हैं कि इस अंदाज में आप मुल्क अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उसका तरीका ये होगा कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करें, या ऑलमोस्ट एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें ताकि इमरान खान की पार्टी असेंबली में आके मजबूर होकर 60-1F को ख़त्म करे, और इमरान खान, नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन तीनों की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाने का ये तरीका है। ये हो सकता है सर? ये अगर होगा कैसे होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से होगा कि नेशनल असेंबली से होगा? देखिए, जब तक आइन में तरमीम नहीं होंगी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। और ये जो कामें अगर होंगे तो फिर आपने जो ये मुल्क में अवाम और अवाम, यकीन करें कि ये जो अवाम जिसकी बात हो रही है ना, ये अब आपको ये काम नहीं करने देंगे। कैसे रोकेंगे? अवाम बेचारे मजलूम है सर। अवाम रोकेंगे, अवाम रुकते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो अवाम निकलते हैं, ये जो अवाम उस रात जिस दिन रेजोल्यूशन हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो अवाम किसी ने तो कॉल नहीं दी थी, अवाम निकले थे। अवाम में सेटअप तो इस पूरे सेटअप से अवाम तंग है, और अवाम ये नहीं चाह रहे कि कोई अगेन किसी विलिंग डीलिंग हो। अवाम यकीन करें कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ज्यादा उनको जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि कल तक जिनके बारे में कहा जाता था कि जिनके बारे में दुनिया में छपा कि 60% ऑन बेल, जिनके बारे में वो तमाम केसेस चल रहे थे, आज उम्मीद हो रही है कि जनाब उसको खत्म किया जाए इन केसेस को। और अभी आप जो वो उसकी गिल की बात करते, कल मैं हैरान हुआ रूल ऑफ लॉ की, कि वो जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो कहते जी मैं चाहता तो 20 किलो मैं नारकोटिक्स डाल देता गिल पे। ठीक। जब यहाँ पे ऐसा सिस्टम हो, हाउ यू कैन? नहीं, वो डाला गया ना, वो डाला गया 20 किलो हीरोइन डाली गई। वो कह रहे थे मेरे पास 15 के नहीं, वो उनके कहने का मतलब ये था कि मेरे पास आज मैं उस पोजीशन नहीं, मैं बताता हूँ सिंपल वर्ड्स, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको उसको एक्सप्लेन, ये कौन कह रहा है? उन्होंने कहा, राणा साहब ने कहा, राणा साहब ने, उनका मकसद क्या था? मकसद ये था, वो कह रहे थे कि एक हुकूमत ने, PTI हुकूमत ने ये किया, मेरे पास आज वही अथॉरिटी है, मैं नहीं कर रहा, मैं इनको उस केस में अंदर कर रहा हूं जो पूरी कौम ने देखा, जो उन्होंने ऑफेंस कमिट किया। तो नहीं, उन्होंने देखिए, मैं ये बड़ा क्लियर मकसद है, एक हुकूमत ने जाली केस बना के दिखाया, आज वो पावर में हुकूमत, और वो कह रही है हम नहीं बनाएंगे, हम कर सकते हैं लेकिन हम ये गन नहीं डालेंगे। ये जो दूसरी थिंकिंग है PMLN की कि डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन पे ट्रेड ऑफ होना चाहिए, कि इमरान खान के सर पे भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार हो, फिर असेंबली में आए PTI,
اور سب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے, اس کو یہ ہے ایسے یہ اصل ہے کہ نہیں؟ میں بتاتا ہوں ہے کیا. اصل میں عمران خان پہلے سے ہی لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈسکوالیفائی کرنے لگے, کیونکہ ان کو پتا ہے وہ ہونے لگے. اچھا, کس طرح ہونے لگے ہیں وہ ڈسکوالیفائی؟ ان کو تو ڈسکوالیفائی ہونے کا فائدہ کوئی نہیں نا, لیکن نواز شریف صاحب کو فائدہ ہے. نہیں, دیکھیں وہ پہلے سے اپنا کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف سازش ہونے لگی ہے, یہ پورا یہ گیم ہونے لگی ہے, یہ کوئی ڈوئل یہ کام ہونے لگا ہے. ان کو پتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے, تو اب وہ یہ نیریٹو ڈسکوالیفائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران نواز شریف کی ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا مقصد نہیں ہے. وہ ڈسکوالیفائی اس بیسس پہ ہوں گے جس بیسس پہ پچھلے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. وہ اس بیسس پہ ڈسکوالیفائی ہوں گے کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی. تھوڑا سی لاجک عجیب سی ہے نا کہ وہ ڈسکوالیفائی پہلے ہوں گے, پھر نواز شریف صاحب اب بھی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے. یہ تو عمران خان کی لاجک ہے نا, یہ تو عمران خان لاجک پیش کر رہے ہیں. بولا ہم پہلے سے سن رہے ہیں. دیکھیں وہ تو دیکھیں بات یہ, اب تو جو یہ کہہ رہے ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں جی ٹیکنیکل ناک آؤٹ, وہ سارے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. لیکن تب یہ نہیں کہا گیا تھا جب نواز شریف کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا تھا. اگر ایک سپریم کورٹ کسی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرتی ہے تو آج بھی کرے گی. It will happen today as well. تو مقصد یہ ہے, سیکنڈز ہم سن رہے ہیں کہ حکومت پہلے تو چاہے گی کہ فل کورٹ بنے, ڈٹرمنیشن کرنے کے بعد ریفرنس بھیج کے 14 اس میں ججز ہوں, وہاں سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروائے. حکومت کا پلان ہے پھر اسمبلی میں آئے سب لوگ اور ساری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے, جس طرح سے وہ ہوتی تھی بچوں کی دنیا کی عمران خان کا نیریٹو, سنڈریلا کی کہانی وہ والی ہے. نہیں یہ آپ کی سائڈ سے سنا نہیں. جی اندری, دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی کہانی گئی ہے, ان کی کہانی ختم ہو گئی ہوئی ہے اور ان کو احساس ہی نہیں ہے. وہ ان کا جو اس وقت حال ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی وہ جو ویڈیو فیکٹری ہے جس سے یہ فیبریکیٹ کر کے چیزیں بناتے تھے وہ بھی بند ہو گئی ہے. اب جھوٹ بول بول کے دے ہیو گون آؤٹ آف بزنس. اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ کسی طرح زبردستی لوگوں کو مار کے کوٹ کے ان کی بیویوں بچوں کو کہیں بند کر کے اور کسی نہ کسی طرح الیکشن کمیشن کو کہہ کے کہ یہ آپ 4 لائنیں اور ایڈ کریں اور کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اور پارٹی کو بند کروا کے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور انہوں نے اتنی اوپنلی کیا ہے, اتنی ڈیسپریٹلی کیا ہے, عوام کو 22 کروڑ کو پتہ چل گیا. اب اگر یہ حرکت کریں گے, ان کو بھی پتا ہے کہ سری لنکا بھول جائیں گے. لوگ جو ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, جس رات یہ واقعہ ہوا لوگ خود ہی آگے لبرٹی میں جب آئے ہیں لوگ, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑی یہاں کیا کر رہی ہیں, آپ چلیں ہمیں لیڈ کریں, ہم نے ان کے گھروں میں جانا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ الٹا پڑ جائے گا ہمارے پہ, ہم ایسی پارٹی نہیں ہے. اگر یہ فاشسٹ ہے میرا وقت ختم ہو گیا. آپ کا موقف جو ہے وہ سمجھ آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت جو ہے بہت سی چیزیں جو انتظامی طور پہ کی جا رہی ہیں ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. اندلیب عباس صاحبہ کا, رانا صاحب کا اور راجہ عامر عباس صاحب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.